ہمارے سامنے ابو الولید نے بیان کیا وہ حدیث جس نے صحابہ کو پریشان کر دیا۔ تعارف، وہ آیت جس نے صحابہ کو فکر میں ڈال دیا۔ سوچیں، ایک ایسی بات جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ کے ان ساتھیوں کو بھی شدید پریشانی میں ڈال دیا جن کے ایمان کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو صحابہ کرام یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ان کا ہر گناہ ان کے ایمان کو تباہ نہ کر دے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے اس آیت کا اصل مطلب ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا اور ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ پورا واقعہ کیا تھا جسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ جب ایک آیت سے خوف طاری ہو گیا، یہ مدینے کا دور ہے اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں علم اور حکمت سیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ایمان دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر تھا اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر پل فکر مند رہتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت 82 نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیت بظاہر تو ایک خوشخبری تھی، مگر اس میں موجود ایک لفظ بظلم یعنی ظلم کے ساتھ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ وہ تقویٰ کے اتنے اونچے درجے پر تھے کہ انہوں نے ظلم کا مطلب ہر وہ عمل سمجھا جو اللہ کی نافرمانی ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ اس بات پر ہے کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی گناہ کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ہم میں سے ایسا کون ہے جو اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ بات مسلمانوں پر بہت بھاری گزری۔ انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ دنیا کا مال چھوٹ جائے گا، بلکہ یہ خوف تھا کہ ان کی سب سے قیمتی دولت یعنی ایمان ہی نہ ضائع ہو جائے۔ انہیں لگا کہ کہیں ان کی ساری عبادتیں اور قربانیاں انجانے میں ہونے والے گناہوں کی وجہ سے بیکار نہ کیوں جائیں۔ اونچ آتے ہی ان پر ایک شدید پریشانی چھا گئی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، اگر امن اور ہدایت ضمانت۔ صحابہ کرام کی سب سے بہترین عادت یہ تھی کہ جب بھی انہیں کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کوئی خوف محسوس ہوتا تو وہ اپنی سوچ میں گم ہونے کے بجائے سیدھے رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی شدید پریشانی کے عالم میں صحابہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دلوں میں ایک خوف تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ یہ سوال ان کے گہرے تقویٰ اور اللہ کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف اللہ کے نیک بندے خوف اور امید کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف کائنات کے سب سے عظیم استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھا، ان کے خوف کو محسوس کیا، اور پھر وہ جواب دیا جس نے نہ صرف ان کی الجھن دور کی بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریشان صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن سے ہی دلیل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام پر آیت کا اصل مطلب واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 13 ہے، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کہتے ہیں
لہٰذا آیت کا اصل مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو وجہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے علم رکھنے والوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی اور ایک بڑی غلط فہمی سے بچ گئے۔ آخر میں یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توحید ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہو۔ جس نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے امن بھی ملے گا اور ہدایت بھی۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان اور تقوی عطا فرمائے اور ہمیں شرک کی ہر شکل سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جنہیں امن اور ہدایت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آمین۔ اگر اس کہانی نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے اور آپ کو توحید کی اہمیت کا احساس دلایا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔